یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا، نافرمانی کی، واستکبر، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا اور اس کا شمار کافروں میں سے، نافرمانوں میں سے ہو گیا. کہ جس انسان سے گناہ ہوتا ہے، جس شخص سے گناہ ہوتا ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اور جس سے گناہ ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں پر اکڑتا ہے تو وہ، اگر کسی شخص سے گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اور جو اپنے گناہوں پر اکڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ لیکن شیطان نہ بنیے. اگر شیطان بن جائیں گے نا، پھر جنت بھی گئی، اللہ کی رحمت بھی گئی، سب کچھ چیزیں نکل جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. کام کرے گا بہت اچھے، لیکن اس میں سے اخلاص کو، ریاکاری کو ختم کر دوں گا. بہت اچھے کام کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ و خیرات بھی کرے گا، عمرے بھی کرے گا، قربانی، یعنی دنیا بھر کی یہ نیکیاں کرے گا. لیکن میں کروں گا کیا معلوم ہے؟ نیکیاں یہ کرتا جائے گا، اخلاص کو نکال کر کے ریاکاری داخل کر دوں گا، للہیت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی. میرے بھائی اور دوستو، ہر عمل کی اگر کوئی روح ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور حاکم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صراط مستقیم اور شیطانی راستے، اس موضوع پر مجھے آپ کی خدمت میں خطاب کرنا ہے. دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو صراط مستقیم پر چلنے اور شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا، نافرمانی کی، واستکبر، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا اور اس کا شمار کافروں میں سے، نافرمانوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا جنت سے، یہاں تیرے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک غلطی کی تھی ابلیس نے، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کہا کہ یہ جتنی ساری نعمتیں ہیں جنت کی، اے آدم تمہاری ہیں. لیکن وہ تنہائی محسوس کرنے لگے، ان کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے ہیں، کلوا واشربوا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دیکھو جنت کی ساری نعمتیں کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا، ورنہ تمہارا شمار نافرمانوں میں سے ہو جائے گا. ابلیس اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں آیا ہوا تھا. یہ اتنا بڑا حاسد اور اتنا بڑا جلنے والا تھا. اس نے دیکھا کہ اب آدم اور حوا جنت میں عیاشی کر رہے ہیں اور مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، اب میں ان کو جنت میں رہنے نہیں دوں گا. یہ وسوسے ڈالتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، یہاں تک کہ آدم و حوا اس درخت کو بھول گئے تھے. کہنے لگتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ درخت کے پھل کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے. آدم اور حوا بہکاوے میں آ گئے، جنت کے درخت کو، اس درخت کے پھل کو جو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا کھا لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر جو جنتی لباس تھا، یونیفارم تھا، وہ نکل جاتا ہے. درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اللہ نے کہا کہ آپ بھی جنت میں نہیں رہ سکتے، دنیا میں جاؤ. آدم اور حوا دنیا میں آ گئے. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ابلیس اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو دنیا میں بھیج دیا. آدم اور حوا سے نافرمانی ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زمین پر بھیج دیا. لیکن ہم یہ سنتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، یہ جنت میں جائیں گے. ابلیس سے غلطی ہوئی، یہ جہنم میں جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ آدم اور حوا کو اپنی غلطی پر شرمندگی کا احساس ہوا اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم اور حوا کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے. انہوں نے دعا مانگنا چاہیے، دعا کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا. اللہ نے کچھ کلمات ان کے دلوں میں ڈال دیے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَا، ان دونوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے.
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں شرمندگی کا احساس پیدا کرتے ہیں، رات دن توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم اور حوا کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ابلیس گھمنڈ میں آ کر کہنے لگتا ہے کہ نہیں، آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے، آگ اونچائی پر رہتی ہے، مٹی تو نیچے رہتی ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں، نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اکڑ کر کے کہنے لگتا ہے نہیں، مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، نہ توبہ نہ استغفار نہ کچھ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے لیے جنت کے فیصلے کیے، اور اکڑنے، تکبر اور گھمنڈ اور غرور کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کیا۔ ایک جملے میں پوری بات کو میں پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس انسان سے گناہ ہوتا ہے، جس شخص سے گناہ ہوتا ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اور جس سے گناہ ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں پر اکڑتا ہے تو وہ، اگر کسی شخص سے گناہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اور جو اپنے گناہوں پر اکڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ اچھی بات ہے، لیکن شیطان نہ بنیے۔ اگر شیطان بن جائیں گے نا، پھر جنت بھی گئی، اللہ کی رحمت بھی گئی، سب کچھ چیزیں نکل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ آئیے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ قال فبما اغويتني، اے اللہ تبارک و تعالی جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا ہے، لیکن دوش کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اپنی نافرمانیوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ نافرمان بنا ہے، لیکن ذمہ داری اللہ پر دے رہا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ دیکھ، تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی صراط مستقیم پر، جو کہ تیرا راستہ ہے، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ابلیس یہ بات اچھی طرح جانتا ہے صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ ابلیس یہ جانتا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھئی صراط مستقیم تو اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صراط مستقیم کیا ہے اور شیطانی راستے کون سے ہیں، اس حدیث سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11 کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی، ہم نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب 2 لکیریں، اس کے بائیں جانب 2 لکیریں آپ نے کھینچی، اور پھر اس کے بعد جو سیدھی لکیر تھی اس پر انگلی رکھ کر کے آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں جو راستے ہیں وہ کس کے ہیں؟ دائیں بائیں جو راستے ہیں وہ کس کے ہیں؟ شیطانی راستے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، شیطانی راستے کئی ایک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کرتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم راہ راست سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اہل توحید ہیں، جو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ صراط مستقیم اللہ تعالی ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے افراد کو چنتا ہے۔ جیسے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ کوئی نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی ولی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی صحابی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی مولوی علامہ مفتی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے جی؟ ہر نماز میں صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے جی؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور آخر میں کہنے والا کہتا ہے آمین۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطانی راستے سے بچنے اور صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا یہ بیٹھے گا تو آگے کیا کرنے والا ہے؟ اب اس پر غور کرتے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ ذرا یہ دیکھیے شیطانی راستے کیسے ہیں۔ ابلیس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر آگے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم دائیں جانب سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ کتنے راستوں سے حملے کر رہا ہے؟ 4 راستوں سے۔ عجیب بات یہ ہے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں سے یہ حملے کر رہا ہے۔ اب میں اس کو اتنا ہی چھوڑ دوں اور کچھ نہ بولوں اور بات آگے بڑھا دوں، اب درس ختم ہونے کے بعد پوچھیں گے مولانا یہ آگے پیچھے دائیں بائیں والا مسئلہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قول کی یوں تعویل کیا کرتے تھے، آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے، آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ دنیا کو کیا بنا کر کے پیش کر رہا ہے؟ خوبصورت بنا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے وہ مال ہے، مال۔ انسان مال کے چکر میں اپنے اعمال سے دور ہوتا جا رہا ہے۔
आखिरत की फिक्र करो, नेकियों को हासिल करने की कोशिश करो। इसका मतलब यह है कि लोग आज माल के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, इनको आमाल की परवाह नहीं है। इब्लीस ने कहा था मैं आगे से हमला करूंगा, और यह आगे से हमला कर रहा है। और 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की थी। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फितना रहा है, मेरी उम्मत का फितना माल है। माल, ये उम्मत तबाह होगी किसकी वजह से? किसकी वजह से? इसीलिए आप देखो मार्केट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो मशहूर हैं टोपियां डालने के वास्ते। मैं इसीलिए कहता हूं लोगों के टोपी डालने से पहले खुद टोपी पहन लो। लोग टोपी डालने के लिए तैयार बैठे हैं, अरे लोग माल हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी है। माफ करना, इस जुमले पर लोग मस्जिदों और मदरसों का नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा और आपका छोड़ेंगे। लोग माल के चक्कर में अपने आमाल को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, माई और बहनें, आमाल की फिक्र करें। इब्लीस ने कहा आगे से हमला करूंगा। बहुत सारी चीजें इस ज़माने में आ सकती हैं, वक्त कम है, अपनी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इब्लीस ने कहा आगे से हमला करूंगा। इसमें इब्लीस कामयाब है या नाकाम है, मामला आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक है? आगे चलते हैं। मैं पीछे से हमला करूंगा। ये पीछे हमारे क्या है? हमारे पीछे आखिरत है। हमारी आखिरत कब शुरू होती है? जब हम आंख बंद कर लेते हैं, हमारी आखिरत शुरू हो जाती है। पीछे से हमला करूंगा का मतलब यह है आखिरत की फिक्र को इसके ज़हन और दिमाग से निकाल दूंगा। और आज यही हो रहा है। इंसान को परवाह ही नहीं है आज, और खास करके मुसलमानों को परवाह ही नहीं है आखिरत के बारे में। यहां तक कि कब्र के अजाब के बारे में 2-3 खुतबे हो गए, जहन्नम के बारे में खुतबे हो गए, महशर के बारे में खुतबे हो गए, तो हमारे नौजवान कहना शुरू कर देते हैं, मौलवी साहब ज़रा टॉपिक चेंज करो ना, ये क्या खबर, क्या अजाब और क्या जहन्नम। और इन्हें लोग सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आज आखिरत की परवाह नहीं है। आगे से हमला करूंगा, दुनिया को खूबसूरत बनाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, फिक्र आखिरत निकाल दूंगा, दाएं जानिब से हमला करूंगा। काम करेगा बहुत अच्छे, लेकिन उसमें से इखलास को, रियाकारी को खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छे काम करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, हज भी करेगा, ज़कात भी देगा, सदका और खैरात भी करेगा, उम्रे भी करेगा, कुर्बानी, यानी दुनिया भर की ये नेकियां करेगा। लेकिन मैं करूंगा क्या मालूम है? नेकियां ये करता जाएगा, इखलास को निकाल करके रियाकारी दाखिल कर दूंगा, लिल्लाहियत इसके अंदर से खत्म हो जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, हर अमल की अगर कोई रूह है तो वो क्या है? वो इखलास है। इखलास का मतलब यह है कि मेरा हर अमल अल्लाह के लिए। इसीलिए कुरान करीम के अंदर वो आयत आपको याद होनी चाहिए और याद होगी, इन्ना सलाती व नुसुकी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। आज हम नेकियां तो कर रहे हैं, शैतान हमारी नेकियों को, इब्लीस हमारी नेकियों को गारत कर रहा है रियाकारी की वजह से। वान शमाइलिहिम, बाएं जानिब से हमला करूंगा का मतलब यह है कि ये बुराइयां तो बहुत करेंगे, लेकिन इनकी नज़र में मैं खूबसूरती या अच्छाई बना करके पेश करूंगा। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे के अंदर शिर्क बहुत ज़्यादा है, लोग उसको तौहीद समझते हैं, लोग बिदाअत पर अमल कर रहे हैं, और हमारी कौम उसको सुन्नत समझ रही है। रस्म रिवाज पर जिंदगी गुजारी जा रही है, लोग उसको शरीयत समझ रहे हैं। बाप दादा के दीन पर लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग उसको किताब और सुन्नत का निचोड़ समझ रहे हैं। हमारी सारी की सारी नेकियां अकारत और बर्बाद हो रही हैं। आगे से हमला करूंगा,
کیا مطلب؟ دنیا کے پیچھے لگا دوں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، کیا مطلب؟ آخرت کی فکر ذہن و دماغ سے نکال دوں گا۔ دائیں جانب سے حملہ کروں گا، کام اچھے کرے گا، ریاکاری کو داخل کر دوں گا، اور بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام پورے کے پورے گندے اور کبیرہ گناہ کرے گا، میں اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ 4 راستوں سے ابلیس حملہ کر رہا ہے۔ کہاں سے؟ 4 راستوں سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے میں حملہ کروں گا۔ لیکن یہ 2 راستے تو بھول ہی گیا۔ کون سے ہیں جی 2 راستے؟ جی اوپر نیچے، لیکن ہیں کون سے؟ ذرا آئیے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایک مصر کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ الشنقیطی، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ 4 راستوں سے ابلیس حملے کر رہا ہے، لیکن 2 راستے اس نے چھوڑے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے اس کو بھلا دیے۔ وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ ایک اوپر والا راستہ، دوسرے نیچے والا راستہ۔ اوپر والا راستہ دعا کا ہے، نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی شیطان کے 4 راستوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے 2 راستے پر عمل کر لے۔ نیچے والا راستہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کی رحمت کے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں پہنچتا ہے، اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو رگڑ کر یہ کہتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیری ذات تو بڑی پاک ہے۔ بندہ رب کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑ کر یہ اقرار کرتا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زندگی میں سجدے کیا کرو، اور سجدوں سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان کونے میں بیٹھ کر روتا ہے۔ حدیث پر غور کیجئے گا، جب بندہ بنی آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان پہلے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے تو ابلیس شیطان روتا ہے اور کہنے لگتا ہے، مجھے بھی ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مجھے بھی ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ بنی آدم کو دیکھ لو، اس کو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ سجدے پہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک سجدہ، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری زندگی کا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، رب کی قسم ہے آج کے بعد میں سجدے کرنا چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، ایک سجدہ اگر اللہ کو پسند آ جائے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کی قسم ہے رب کی رحمت کے لیے کافی ہے۔ لیکن سجدے کرتے رہنا ہے۔ کون سا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ 4 راستوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ سجدے کا ہے اور دوسرا راستہ دعا کا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو مجھ کو پکارو۔ شیطان سے پریشان ہے، مجھ کو پکارو۔ ابلیس سے پریشان ہے، مجھے پکارو۔ انسانوں سے پریشان ہے، مجھے پکارو۔ وسوسے آ رہے ہیں، مجھے پکارو۔ یعنی شیطان کے ہر حربے سے بچنے کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ یعنی شیطانی 4 راستوں سے بچنے کے لیے کتنے راستے اختیار کرنے ہیں؟ 2 راستے۔ اب یہ 2 راستوں پر چلنے کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ ابلیس نے کہا
میں 4 راستوں سے حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے۔ 2 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیے ہیں، ایک نیچے والا راستہ سجدے کا اور دوسرے اوپر والا راستہ دعا کا۔ ان 2 راستوں پر عمل کرنے کے لیے ایک کام کرنا ہے، نماز۔ کیا بہترین جواب ہے ماشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نماز اگر آپ کہیں گے تو یہ محدود ہو جائے گا، یعنی لیمیٹڈ ہو جائے گا، اس کو آپ ان لمٹ کر دیں۔ عبادت کرنا ہے، عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم صرف ایک راستہ ہے، شیطانی کئی ایک راستے ہیں، تو اس لیے ہم کو صراط مستقیم پر زندگی گزارنا ہے، اور ہم تمام کو اس کے احکامات پر اپنی ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔